السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کتاب جنت کا بیان ہم پڑھ رہے تھے اور آج ہم نے جنت کے محلات کے بارے میں پڑھنا ہے۔ صفحہ نمبر 81 ہے 81 قصور الجنتی، جنت کے محلات۔ مسئلہ 107 ہے جنت کے محلات ہر چھوٹی بڑی غلاظت اور گندگی سے پاک اور صاف ہوں گے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 72 وہ یہاں پر لائے ہیں۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذلک هو الفوز العظیم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا سورہ توبہ کی آیت نمبر 72، مومن مردوں اور عورتوں سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ انہیں ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان باغوں میں ان کے لیے پاکیزہ قیام گاہیں ہوں گی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ مسئلہ 108 ہے جنت کے محلات میں تمام برتن سونے اور چاندی کے ہوں گے۔ مسئلہ 109 جنتیوں کے محلات میں ہر وقت عود جلتی رہے گی جس کی خوشبو سے ان کے محلات معطر رہیں گے، یعنی خوشبو آتی رہے گی۔ مسئلہ 110 ہے جنتیوں کے پسینہ سے مشک کی خوشبو آئے گی، یعنی ان کے پسینہ بھی خوشبو ہی ہوگا ایک طرح۔ مسئلہ 111 ہے جنت میں تھوک، ناک اور رفع حاجت وغیرہ نہیں ہوں گے۔ مسئلہ 112 تمام جنتی باہم شیر و شکر ہوں گے، کسی کے دل میں دوسرے کے خلاف کوئی حسد یا بغض نہیں ہوگا۔ مسئلہ 113 ہے اہل جنت ہر سانس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح کریں گے، اور اس میں وہ حدیث لائے ہیں ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول زمرۃ تلج الجنۃ صورتهم علی صورۃ القمر لیلۃ البدر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں سب سے پہلے مردوں اور عورتوں کا جو گروہ داخل ہوگا ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوں گے۔ صورت القمر لیلۃ البدر لا یبصقون فیہا ولا یمتخطون ولا یتغوطون، انہیں تھوک نہیں آئے گی، نہ ناک اور نہ رفع حاجت کی ضرورت محسوس کریں گے۔ آنیتہم فیہا الذہب امشاتہم من الذہب والفضہ، ان کے برتن سونے کے ہوں گے، کنگھیاں تک سونے اور چاندی کی ہوں گی۔ ومجامرہم الالوۃ ورشھہم المسک ولکل واحد منہم زوجتان، انگیٹھیوں سے عود کی خوشبو نکل رہی ہوگی، جنتیوں کے پسینے سے مشک کی خوشبو آئے گی۔ ہر جنتی کے پاس 2 بیویاں ایسی ہوں گی یرا مخ سوقہما من وراء اللحم من الحسن لا اختلاف بینہم ولا تباغض، ان کے حسن کی وجہ سے، یعنی ہر جنتی کے پاس جو 2 بیویاں ہوں گی ان کے حسن کی وجہ سے ان کی پنڈلی کا گوشت اندر سے دکھائی دے گا۔ سبحان اللہ۔ جنتی لوگوں میں باہمی اختلاف نہیں ہوں گے، نہ ہی بغض ہوگا۔ قلوبہم قلب واحد، بلکہ ان کے دل ایک ہی جان کے ہوں گے، جیسے ایک جان ہو۔ یسبحون اللہ بکرۃ وعشیّا، وہ صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے رہیں گے۔ رواہ البخاری، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ مسئلہ 114 ہے جنت کے محلات سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنے ہوئے ہیں، جنت کے سنگریزے موتی اور یاقوت کے ہیں اور مٹی زعفران کی ہے۔ مسئلہ 116 ہے جنت میں موت نہیں آئے گی، جنتی ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ مسئلہ 117 ہے جنت میں بڑھاپا نہیں آئے گا بلکہ وہ ہمیشہ جوان رہیں گے۔ اس میں وہ رواہ الترمذی، حدیث جو ہے صحیح ہے، ترمذی میں روایت ہوئی ہے، وہ لائے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان ابی ہریرہ قال قلت یا رسول اللہ،
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مما خلق الخلق قال من الماء، ابو ہریرہ نے سوال کیا ہے کہ کس چیز سے مخلوق پیدا کی گئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پانی سے۔ قلنا الجنت ما بناؤها، ہم نے عرض کیا جنت کس چیز سے بنی ہے؟ قالا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لبنۃ من فضۃ و لبنۃ من ذہب وملاتها المسک الازفر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ایک اینٹ چاندی کی ہے، ایک سونے کی، اس کا سیمنٹ تیز خوشبو والا ہے۔ وَحَسَبَاؤُهَا اللُّؤْلُؤُ وَالْيَاقُوتُ، اور اس کے سنگریزے موتی اور یاقوت کے ہیں۔ وَتُرْبَتُهَا الزَّعْفَرَانُ، اس کی جو مٹی ہے زعفران ہے۔ مَن يَدْخُلُهَا يَنْعَمُ لَا يَبْأَسُ وَيَخْلُدُ لَا يَمُوتُ وَلَا تَبْلَى ثِيَابُهُمْ، جو شخص اس میں داخل ہوگا وہ عیش کرے گا، ینعم وہ یعنی نعمتوں میں ہوگا، عیش کرے گا، لا یبعث ویخلد لا یموت ولا تبلی ثیابہم، وہ کبھی تکلیف نہیں دیکھے گا، ہمیشہ زندہ رہے گا، کبھی نہیں مرے گا، جنتیوں کے کپڑے کبھی پرانے نہیں ہوں گے، ولا یفنا شبابہم، اور ان کی جوانی کبھی فنا نہیں ہوگی۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ یہاں پر دیکھیں کتنی ساری باتیں بتائی ہیں۔ اب صحابہ ظاہر ہے جنت کے شائق تھے تو وہ سوال کرتے تھے کہ جنت کس چیز کی بنی ہے، تو ایک اینٹ چاندی کی، ایک سونے کی، سبحان اللہ، یعنی اس کا کمبینیشن دیکھیں۔ سیمنٹ تیز خوشبو والا، مسک ہے یعنی خوشبو ہی خوشبو ہے وہاں پر۔ آپ یعنی ہمارے گھروں میں ہم جب رہتے ہیں اور صفائی بھی کر لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جب یعنی جیسے پورا دن گزر جاتا ہے تو پھر اسی طرح سے گھر سے عجیب طرح کی اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے نا، تو وہاں پر یہ صورتحال ہے کہ نہ تو انسانوں کے اندر سے کوئی یعنی گندگی ہوگی، ان کے اندر سے کوئی یعنی کوئی ایسی گندی قسم کی بو آ رہی ہے، اور اسی طرح گھر جو ہیں، محلات جو ہیں، وہ بھی سونے چاندی کے بنے ہیں، صاف ستھرے، اور اس میں خوشبوئیں ہی خوشبوئیں ہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جس چیز کی سیمنٹ ہی مسک ہو تو پھر وہاں کی خوشبو کا کیا حال ہوگا۔ سنگریزے موتی اور یاقوت کے ہیں، اور اس کی مٹی زعفران ہے، اور وہاں پر جب انسان داخل ہو جائے گا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عیش ہی ہے، کبھی وہ تکلیف نہیں دیکھے گا، ہمیشہ زندہ رہے گا، کبھی نہیں مرے گا۔ یعنی جو دنیا میں ہمیں تکالیف اور بیماریاں اور دکھ وغیرہ لگے ہوئے ہیں اور ہمیں ان سے نجات نہیں ہے، یعنی ہم زندگی میں کتنے بھی خوشحال ہو جائیں، کبھی نہ کبھی ایسا لمحہ آتا ہے کہ ہم جسمانی طور پر، ذہنی طور پر، روحانی طور پر کوئی نہ کوئی دکھ اور تکلیف دیکھتے ہیں، تو یہ سب کچھ وہاں پر جنت میں نہیں ہے، اور ایسی زندگی ہے جو ہمیشہ کی ہے، ٹھیک ہے، اور یعنی کہ نعمتوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسان مستفید ہوگا، اور پھر یہ ہے کہ ان نعمتوں کا حسن بڑھتا ہی چلا جائے گا، اور یعنی روزانہ ہی انسان ایک نیا ہی طرز سے انجوائمنٹ میں ہوگا وہ، اور جنتیوں کے کپڑے کبھی پرانے نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی اب ان چیزوں سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہاں پر کوئی چیز پرانی نہیں ہو رہی، اسی طرح ہر چیز کا مزہ بھی پرانا نہیں ہو رہا۔ جیسے دنیا میں ہوتا ہے نا کہ آپ کسی چیز کا مزہ لیتے ہیں تو بعض اوقات اس کو بہت زیادہ جب آپ کھا لیتے ہیں تو وہ آپ کے لیے کوئی نئی چیز نہیں رہ جاتی، اور نہ ہی آپ اس میں دوبارہ سے لطف محسوس کرتے ہیں وہ جو آپ نے پہلی دفعہ محسوس کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جنت میں ایسا نہیں ہے، جنت میں مزے بھی پرانے نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، تو پھر انسان وہاں پر یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بور نہیں ہو جائیں گے، نہیں بھی بور نہیں وہاں پر ہوں گے، وہاں روزانہ نئے لطف ہیں، نئی نعمتیں ہیں۔ مسئلہ 118 ہے، جنت عدن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے تعمیر فرمایا ہے۔ مسئلہ 119 ہے، جنت عدن کے محلات کی ایک ایک اینٹ سفید موتی کی، ایک اینٹ سرخ یاقوت کی، ایک اینٹ سبز زمرد کی ہے، اس کی مٹی مس کی ہے، اس کے سنگریزے لؤلؤ کے، اور اس کی گھاس زعفران کی ہے۔ اس میں حدیث ابن ابی دنیا کی لائے ہیں، صحیح حدیث ہے۔ انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خلق اللہ جنت عدن بیدہ لبنۃ من درۃ بیضاء ولبنۃ من یاقوتۃ حمراء ولبنۃ من زبرجدۃ خضراء۔ جنت عدن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے تعمیر فرمایا ہے، جس کی ایک ایک اینٹ سفید موتی کی، ایک سرخ یاقوت کی، ایک سبز زمرد کی ہے،
اور ملاتوہا المسکو، اس کی مٹی مس کی ہے، وحسباؤہا اللؤلؤ، اس کے سنگریزے لؤلؤ کے ہیں، حشیشوہا الزعفران، اس کا گھاس زعفران کا ہے۔ جنت کی تعمیر کے بعد ثم قال لہا انطقی، اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا کہ کچھ کہو، انطقی یعنی بولو، فقالت، تو وہ کہنے لگی قد افلح المؤمنون، فلاح پا گئے ایماندار لوگ، یعنی کامیابی تو ایمان والوں کے لیے ہے جنہیں یہ جنتیں عطا کی جائیں گی۔ سبحان اللہ، یعنی یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جنت کو اللہ تعالیٰ نے بلوایا، اس کو زبان دی، تو وہ رب جس نے انسان کو زبان دی اور بولنے کی طاقت دی، نطق دیا اس کو، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جنت کو بھی جب ارشاد فرمایا تو وہ بولی قال لہا انطقی، یعنی کچھ کہو، بولو، تو اس نے کہا قد افلح المؤمنون، اور یہ سورہ المؤمنون کی آیت ہے۔ تو سبحان اللہ، تو اس میں کامیابی کا بیان ہے کہ مومن ایمان لا کر فلاح پا جائیں گے۔ وقال اللہ عز وجل، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وعزتی وجلالی، میرے عزت اور جلال کی قسم، لا یجاورنی فی کی بخیل، تو تیرے اندر کوئی بخیل داخل نہیں ہو سکے گا، یعنی تمہارے اندر کوئی کنجوس نہیں آئے گا۔ ثم قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ جو لوگ نفس کی بخیلی سے بچا لیے گے وہ فلاح پا گئے۔ شح ہوتا ہے نا کہ انسان کسی کو کچھ دینا نہ چاہے، ہر چیز کو اپنے ساتھ سمیٹ کے رکھے، کسی کے لیے نہ مال لگائے، نہ وقت لگائے، نہ صلاحیت دے، کچھ بھی نہ کرنا چاہے۔ تو جو شخص اس شح سے، نفس کی اس بخیلی سے، کنجوسی سے، کہ انسان کو صرف اپنی پڑی ہوئی ہے اور وہ کسی کا کوئی بھلا نہیں کرنے والا، تو جو شخص اس سے نجات پا گیا دراصل وہی کامیاب ہیں۔ اس حدیث کو ابن ابی دنیا نے روایت کیا ہے۔ مسئلہ 120 ہے، اور پچھلی حدیث کی انہوں نے وضاحت بھی کی ہے کہ اس حدیث میں بخیل سے مراد زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے لوگ ہیں، جن کے لیے ہم جانتے ہیں کہ بہت عذاب ہیں قیامت والے دن بھی۔ مسئلہ 120 ہے، بعض محلات میں سونے کے باغات ہوں گے جن کی ہر چیز سونے کی ہوگی، بعض محلات میں چاندی کے باغ ہوں گے جن کی ہر چیز چاندی کی ہوگی۔ ان عبداللہ ابن قیس ان ابیہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن قیس اپنے باپ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہم کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال جنتان من فضة آنیتهما وما فیہما وجنتان من ذهب آنیتهما وما فیہا، کہ جنت میں جنتیوں کے لیے 2 باغ چاندی کے ہوں گے، اس کے برتن اور ہر چیز چاندی کی ہوگی، اور 2 باغ سونے کے ہوں گے، اس کے برتن اور ہر چیز سونے کی ہوگی۔ وما بین القوم و بین ان ینظروا الی ربہم الا رداء الکبریاء علی وجہہ فی جنت عدن، لوگوں کے لیے جنت عدن یعنی جو جنت کا نام ہے، اس میں اپنے رب کو دیکھنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہ بنے گی سوائے اس کی کبریائی کی چادر کے جو اس کے چہرہ مبارک پر ہوگی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے، رواہ مسلم۔ سبحان اللہ، تو یہاں پر بتایا گیا کہ جنتیوں کے لیے ایسے 2 چاندی کے باغات ہوں گے جن میں ہر چیز چاندی کی ہوگی، اور ایسے 2 سونے کے باغات ہوں گے جس میں ہر چیز سونے کی ہوگی۔ ظاہر ہے یہ ایمان لانے کے بعد پھر ان کے اعمال کی بنیاد پر یہ ہوگا کہ کچھ کو سونے کے عطا کیے جائیں اور کچھ کو چاندی کے۔ مسئلہ 121 ہے، اور ہاں اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جنت عدن میں جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور لوگوں کے درمیان یعنی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی سوائے کبریائی کی چادر کے، یعنی آپ اللہ تعالیٰ کا انسان وہاں پر دیدار کر سکے گا۔ سبحان اللہ۔ مسئلہ 121 ہے، جنت کے محلات میں بڑے بڑے گنبد خوبصورت سفید موتیوں سے تعمیر کیے گئے ہیں۔ ان انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فی حدیث الاسراء قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم ادخلت الجنت فاذا فیہا جنابذ اللؤلؤ واذا ترابها المسک، رواہ مسلم۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے معراج کی حدیث میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر مجھے جنت میں لے جایا گیا جس میں گنبد سفید موتیوں کے بنے ہوئے ہیں اور اس کی مٹی مس کی ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی یہ جنتیں عطا فرما دیں۔ اللہم انا نسألک الجنت
ونعوذ بک من النار اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار آمین سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ